السلام علیکم۔ یہ کچھ سوالات آئے ہوئے ہیں اور اس کا جواب ہمیں قرآن سے ہی دینا ہے، تو اس کے لیے آج کی جن آیتوں کا انتخاب کیا گیا ہے وہ سورہ آل عمران اور اس کی آیت نمبر 37، 38، 39، 40 اور 41، 37 سے 41 تک، 3 کی 37 to 41۔ اس وقت میرے پاس حافظ نظر احمد والا ترجمہ ہے، پہلے میں ان کا ترجمہ بتاؤں گا اور سوالات آپ کے سامنے رکھیں گے اور پھر الفاظوں پر غور کر کے ہم اس کے حقیقی فہم کو سمجھیں گے۔ اسی میں آپ کو آپ کے سوالات کے جوابات بھی مل جائیں گے۔ تو اس کو اس کے رب نے اچھی طرح قبول کیا اور اس کو اچھی طرح پروان چڑھایا اور اس کو سپرد کیا زکریا کے۔ جب بھی زکریا اس کے پاس حجرے میں داخل ہوتے، اس کے پاس کھانا پاتے، اس نے زکریا نے کہا ہے مریم یہ تیرے پاس کہاں سے آیا؟ اس نے کہا یہ اللہ کے پاس سے، بے شک اللہ جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ یہ ہے وہ مروجہ روایتی ترجمہ جہاں اس ترجمے سے بتایا جا رہا ہے کہ پہلے تو رب نے مریم کو قبول کر لیا اور اچھی طرح پھر پروان بھی چڑھایا۔ اس کے بعد آ رہا ہے کہ زکریا کو اس کا کفیل بنا دیا، اور جب زکریا اس کے پاس آتے تو وہ اس کے پاس سامان نشوونما پاتے، اس کے پاس کھانا پاتے۔ تو اس نے کہا کہ مریم تیرے پاس کہاں سے آیا؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کے پاس سے، اور اللہ جو ہے جسے چاہے بے حساب رزق دیتا ہے، یعنی اللہ کا کوئی پیمانہ نہیں ہے، جسے چاہے بے حساب رزق دے دے۔ تو یہ بات کچھ عقل مند لوگ جو بھی عقل و شعور استعمال کریں گے انہیں محسوس ہوگا کہ اللہ کی بات تو ایسی نہیں ہو سکتی، کیونکہ اللہ عادل ہے، عدل کا حکم دیتا ہے، سب کے لیے برابری کے اصول ہیں، کسی کے لیے قانون کچھ اور کسی کے لیے کچھ اور، ایسا ممکن نہیں ہے۔ تو آئیے یہاں حقیقی فہم کو سمجھتے ہیں کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ فتقبلها، بس تم سے اسے سامنے لایا، رب اس کے رب نے، بقبول حسن، اور متوازن سامنے لانے کو، قبول کرنے کو۔ تو قبول دراصل قبل سے ہی ہے، اور قبل کہتے ہیں سامنے کو، پہلے کو بھی اس لیے کہا جاتا ہے۔ بے قبول جو ہے وہ اس سامنے لانے کو، حسن جو توازن والا ہے، وام بتہا، اور اسے پرورش دیا، اسے اگایا، نباتن حسنا، نباتات کی طرح توازن سے۔ اس کے بعد ہے وکفلہا، اور اس کا کفیل کیا یا اس کی ذمہ داری اٹھایا، زکریا نے۔ اب زکریا ایک تو بطور اسم بھی ہے اور بطور صفت اس کے جو معنی ہے وہ ہے بھرا ہوا دینا، یعنی ایسا شخص جو اتنا بھرا ہوا ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بانٹ رہا ہوتا ہے، اس کو بھی زکریا کہا جاتا ہے۔ کلما دخل علیہا، جب داخل ہوا اس پر، زکریا المحراب، زکریا محراب کو، تب انہوں نے محراب کا ترجمہ حجرہ کر دیا، جبکہ اس کا مادہ حرب ہے۔ تو حرب کہا جاتا ہے جہاں جنگی فیصلے کرنے والی جگہ ہے، حرب جنگ کو کہا جاتا ہے، تو محراب وہ جگہ جہاں جہاں جنگی فیصلے ہوتے ہیں۔ آج کے دور میں آپ اسے اسمبلی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ عام طور پر صدر ہو یا وزیر اعظم ہو تو کابینہ اور وہ اسمبلی فیصلہ کرتی ہے آج کے دور میں، تو اس کو آپ اس لیے جنگ کی جگہ کہنے کے بجائے آپ اسمبلی کہہ دیں۔ وجد عندها رزقا، پایا اس کے پاس سامان نشوونما۔ قال یا مریم، کہا اے مریم، ان لک ھذا، کہاں ہے تیرے لیے یہ؟ اب مریم کون ہے؟ مریم کا مادہ رحم ہے، اور رحم کہتے ہیں بلا امتیاز بہاؤ دینے والے کو، فائدہ دینے والے کو۔ اس کو آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جو بلند مرتبہ دینے والے لوگ ہوتے ہیں۔ قالت ہوا من عند اللہ، اب یہ جو قالت کا صیغہ ہے یہ مریم مؤنث اس لیے نہیں، مریم تو ایک عہدے کا نام ہے۔ اب یہاں جماعت کی بات ہوتی ہے، وہ جماعت بولی کہ یہ اللہ کے پاس سے۔ ان اللہ یرزق، بے شک اللہ سامان نشوونما دیتا ہے، من یشاء، جو یہ چاہے، بغیر حساب کے علاوہ، یعنی کہ اللہ جس کو چاہے۔ اگر اللہ کا چاہنا ہوتا تو من نشا ہوتا ہے، من یشاء ہے جو یہ چاہے، حساب کے بغیر اگر کوئی سامان نشوونما لینا چاہتا تو لے لیتا ہے۔
تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت مل رہی ہے، تو اس کا رب اسے سامنے لے آیا اور بہت حسن کارانہ انداز میں یا بہت توازن سے، اور پھر اسے اس طرح اگایا جیسے نباتات کو توازن کے ساتھ اگایا جاتا ہے، پروان چڑھایا جاتا ہے، اور اس کی جو ذمہ داری اٹھائی وہ اس شخص نے اٹھا لیا جو بھرا ہوا ہے اور دینے کے قابل ہے، بھرا ہوا دینے والا ہے۔ یہ بہت سارے لوگ بھرے ہوئے تو ہوتے ہیں، ان کے پاس بہت کچھ ہوتا ہے، لیکن وہ دینے والے نہیں ہوتے، وہ خود قبضہ کر کے بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اس لیے پھر وہ وہاں پر کہہ رہا ہے کہ جب بھی وہ بھرا ہوا شخص جاتا اس کابینہ میں، اس جگہ پر جہاں جنگی فیصلے کیے جاتے ہیں، اس اسمبلی میں، تو وہاں اس کے پاس سامان نشونما پاتا ہے۔ اب اسمبلی سے کس طرح سامان نشونما ملتا ہے؟ آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو قانون سازی ہوتی ہے وہ اسمبلی میں ہی ہوتی ہے۔ اس قانون سازی پر عمل درآمد کرنے سے عام عوام کو سامان نشونما ملتا ہے۔ اس میں بڑا فرق پڑتا ہے پالیسی جہاں تبدیل ہوتی ہے۔ تو اس لیے پھر اب یہاں اس عہدے کی بات ہو رہی کہ وہ جو بلا امتیاز ہر ایک کو بہاؤ دینے والا، خوب بہاؤ دینے والا ہے، تو اس نے کہا کہ یہ کیسے تیرے لیے، کس طرح سے یہ ایسا قانون بنا، کس طرح سے یہ تم نے فیصلے کیے؟ تو وہ جماعت بولی کہ سب کچھ اللہ کے پاس ہے، ہم نے اللہ سے احکامات سیکھے ہیں، ہم اللہ کے فرما بردار، اور لہٰذا اللہ کے احکامات کو نافذ کرنے سے سامان نشونما بھی بے حساب ملتا ہے۔ اور ایسے افراد بھی ہوتے ہیں جو دینے والے ہوتے ہیں بھرے ہوئے، اور ایسے عہدیدار بھی ہوتے ہیں جو بلا تفریق، بلا امتیاز، بلا تخصیص ہر ایک کو بہاؤ دیتے ہیں، یعنی حکومت کے ذریعے ہر شخص کو فائدہ پہنچے، یہ نہیں کہ صرف اپنے منظور نظر کو فائدہ دے دیا جائے، یا اپنے آپ کو، اپنی کابیناؤں کو فائدہ دے دیا جائے، اور عمرہ کو فائدہ دے دیا جائے، اور عام عوام کا کوئی احساس نہ ہو۔ تو اسی لیے اللہ نے بتا دیا کہ بے شک اللہ جو یہ چاہے اسے سامان نشونما بے حساب کے بغیر دیتا ہے۔ تو انسان جو خود کوشش کرتا ہے اس کے اسی کے مطابق ملتا ہے۔ اللہ آ کر کسی کو زبردستی نہیں پکڑاتا، نہ اللہ کہیں پھینک پا کر کچھ دیتا ہے۔ تو یہ انسان جتنی کوشش کرے گا، جو انسان بغیر حساب کے لینا چاہتا ہے اسے مل جاتا ہے۔ اس کا ایک طریقہ کار ہے، اس قانون کے تحت اس کی پابندی اختیار کرتے ہوئے ہوتا ہے۔ ورنہ ہمارے ہاں تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں جی ڈاکہ ڈال ہے اس کو بھی تو بغیر حساب مل رہا ہے، لیکن وہ ایک غلط طریقہ کار ہے۔ اور ایک صحیح طریقہ کار یہ ہے کہ آپ قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہر ایک کو فائدہ پہنچاتے ہوئے، اس میں آپ نے کئی جگہ ہاتھ پھیلایا ہوا تو آپ بغیر حساب آپ کو مل رہا ہے۔ اس کے بعد آئیے اگلی آیت کہ وہیں زکریا نے اپنے رب سے دعا کی، اس نے کہا اے میرے رب مجھے اپنے پاس سے پاک اولاد عطا کر، تو بے شک دعا سننے والا ہے۔ اب اس آیت سے یہاں پر سوال اٹھایا گیا کہ کیا اولاد کے لیے اللہ سے دعا مانگنا اس کا مطلب درست ہے؟ کیونکہ جب زکریا نے اولاد کے لیے دعا مانگا تو ہم کیوں نہیں دعا مانگ سکتے؟ کیونکہ ہمیں تو انہی کی اتباع کرنی جن کا ذکر قرآن میں موجود ہے۔ تو یہ کیا بات ہے؟ کیا صرف دعا مانگنے سے ایسا ہو جاتا ہے؟ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے۔ ہنالکا وہیں دعا پکارا زکریا ربہ، بھرا ہوا دینے والا اپنے رب کو۔ قال رب، کہا اے رب، حبلی بلا معاوضہ دے میرے لیے، من لدن کا تو اپنے پاس سے، ذریتن طیبتن پھیلانے والے پسندیدہ، انکا سمیع الدعا بے شک تو خاص پکار سننے والا ہے۔ تو یاد رکھیے کہیں بھی صرف زبان سے پکار اللہ کے یہاں کارآمد نہیں ہے، بیکار ہے۔ عمل سے پکار کی اللہ سنتا ہے۔ تو یہاں بات عمل کی چل رہی ہے کہ وہ جو ایسے بھرے ہوئے شخص تھے جو ہر ایک کو دینے والے تھے، انہوں نے اپنے رب کو پکارا، تو عمل کے ذریعے پکارا نا، کیونکہ ان کے پاس ہے موجود اور وہ قبضہ نہیں کر رہے ہیں، اللہ کے احکامات کے تحت اس کی فرما برداری اختیار کرتے ہیں، وہ سب کو بانٹ رہے ہیں، تو اس لیے وہ اپنے رب کو وہ پکار رہے ہیں۔ اور پکارا بھی کیا کہ کہا میرے لیے اپنے پاس سے بلا معاوضہ دے دے، پسندیدہ پھیلانے والے، اس نظام کے پھیلانے والے، اس سسٹم کے پھیلانے والے، اللہ کے احکامات کی فرما برداری اختیار کرنے کے پھیلانے والے، کہ لوگ اور زیادہ سے زیادہ فرما بردار ہوں اور اس نظام کے تحت آ جائیں۔ یہ ہرگز یہاں کسی اولاد کی بات نہیں ہو رہی، اور وہ بھی اولاد پاک اولاد۔ اب اولاد بھی کیا پاک ناپاک ہوتی ہے؟ اور بے شک تو خاص پکار سننے والا، تو خاص پکار اس عمل کے ذریعے کر رہے ہیں نا، کہ جہاں دے رہے ہیں قبضہ نہیں کر رہے، اللہ کے احکامات کی اتباع کر رہے ہیں، تو اس پکار کے ذریعے یقینی سی بات ہے کہ رب سنے گا۔ اب آئیے اگلی آیت
تو انہیں آواز دی فرشتوں نے جب وہ حجرے میں کھڑے ہوئے نماز پڑھ رہے تھے کہ اللہ تمہیں یحییٰ کی خوشخبری دیتا ہے، اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا، سردار اور نفس کو قابو رکھنے والا، اور نبی ہوگا نیکوکاروں میں سے۔ اب یہاں جو سوالات آئے ہیں اس آیت کے حوالے سے کہ کیا کوئی ملائکہ یعنی فرشتہ ہے کہ وہ آ کر انسان کو آواز دے، اور پھر کیا نماز حجرے میں ہی پڑھی جاتی ہے؟ اس کے بعد پھر یہ کہنا ہے کہ اللہ اولاد بھی دے رہا ہے، اس کا نام بھی بتا رہا ہے کہ یحییٰ اس کا نام رکھو، اور اس سے پہلے اس کا کوئی نام نہیں رکھا گیا، ایسا نام نہیں رکھا گیا، اور وہ اللہ کے حکم کی تصدیق کرنے والا ہوگا، سردار بھی ہوگا، نفس کو قابو میں رکھنے والا بھی ہوگا، اور نبی بھی ہوگا، نیکوکاروں میں سے بھی ہوگا۔ اگر واقعی ایسا کچھ ہے کہ اللہ نام تک بتا دیتا ہے کہ اولاد بھی ہوگی، اس کا نام یہ رکھنا اور یہ سب کچھ کرنا، تو اس میں زکریا کا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو سارے اللہ کی پلاننگ ہے، اللہ نے اس طرح سے کیا ہے۔ آج بھی اللہ چاہے تو اس طرح کی کوئی اولاد پیدا کر دے، پہلے سے اس کا نام بتا دے اور پھر اس کو وہ آلات دے، اس کو وہ وسائل مہیا کر دے، تو وہ بھی ایسا ہی ہو جائے گا۔ تو یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آتی کہ کیا اللہ پوری پلاننگ کر کے لے کر آیا تھا؟ پھر اللہ نے یہ کیوں رکھا ہے کہ تمہیں ہم نے آزاد چھوڑا ہے، جو چاہے وہ راستہ انتخاب کر لو، چاہے نعمتوں والا چاہے گمراہی والا، پھر قیامت کے دن حساب کتاب ہے کہ جیسا عمل کیا اس کا نتیجہ دیا جائے گا۔ جب اللہ پیدا کر رہا، اس کا نام تک رکھ رہا، اس کے لیے پہلے کردار تعین کر دے رہا، تو اس کی اچھائی اس کے کھاتے میں کیوں جائے؟ یہ تو سارے اللہ کا پلان ہے، اللہ کا منصوبہ ہے۔ تو یہ بات کچھ عدل کے پیمانے پر پوری نہیں کرتی۔ دیکھیے اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے، فنادتہ الملائکۃ، بس پکارا اسے، ندا کہتے ہیں آواز کو، آواز دیا گیا اسے کائناتی قوت، خاص کائناتی قوت، وہو قائم، اور وہ ڈٹے ہوئے تھے یا کھڑے ہوئے تھے، یصلی فی المحراب، محراب میں متصل ہو کر، محراب سے مل کر، اس کے ساتھ، یصلی سل کہا جاتا ہے مل جانے کو، نماز پڑھنے کو سل نہیں کہا جاتا، نہ سل کو نماز کہا جاتا، سل ہے ہی مل جانے کے لیے، یصلی مل جانا۔ تو وہ اس پارلیمنٹ میں ملے ہوئے تھے، وہاں کھڑے ہوئے تھے۔ ندا کس نے دیا، پکارا کس نے؟ کائناتی قوت نے پکارا، وہ ڈٹے ہوئے تھے، اور اس وہ پارلیمنٹ کے ساتھ وہ متصل تھے، ملے ہوئے تھے۔ اب پکار کے کہا کیا، ان اللہ، یہ کہ اللہ، یبشرو کا، تجھے آگاہی دے رہا ہے، بے یحییٰ، احیا کرنے کی، زندگی دینے کی، پروان چڑھانے کی۔ یہ یحییٰ کوئی نام نہیں ہے، ہائی سے بے یحییٰ تو احیا کرنے کی، نشوونما دینے کی، پروان چڑھانے کی، زندگی دینے کی اصل میں۔ اور وہ کس سے دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی آگاہی جو زندگی دینے کی، وہ کس سے؟ مصدقا بکلمات من اللہ، اللہ سے اس کلمات کی جس میں سچائی جمع ہے، مصدقاً تصدیق کرنے والا، سچی بات جس میں جمع ہے، بے کلمات کلمات کی، اور کس کے کلمات ہیں؟ من اللہ، اللہ سے، تو اللہ سے کلمات کی سچائی پیش کرنے والا، وسیدن یعنی رہنمائی کرنے والا، وہ حصوراً اور حصار میں رہنے والا، گھرے ہوئے رہنے والا، وہ نبیًا اور خبر دینے والا، من الصالحین مکمل صحیح عمل کرنے والوں میں سے۔ تو یہاں جو پکارا پارلیمنٹ کے ساتھ، جو کائناتی قوتیں تھیں جو ڈٹی ہوئی تھیں، اس پارلیمنٹ سے متصل ہو کر انہوں نے آواز دیا کہ تم کھڑے ہوئے ہو، کہ اللہ تمہیں آگاہی دے رہا ہے ایسی زندگی کی کہ اللہ کے کلام سے اس کی سچائی ظاہر ہو رہی ہے، وہ رہنمائی کرنے والا ہے، وہ اسی حصار میں، اسی گھرے میں، یعنی اس میں کسی غیر اللہ کے کلام کی ملاوٹ نہیں ہے، یعنی وہ خاص خبر دے رہا ہے، اور صحیح عمل کرنے والوں میں سے۔ اس خبر پر یہ نہیں کہ صرف دے رہا ہے، بلکہ اس کے مطابق وہ خود بھی عمل کرنے والا ہے۔ اب آ گیا یہ، اس نے کہا اے میرے رب، میرے لڑکا کہاں سے ہوگا جبکہ مجھے بڑھاپا پہنچ چکا ہے، اور میری عورت بانجھ ہے۔ اس نے کہا اسی طرح اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اب یہاں اس آیت میں بھی سوال یہ آیا کہ کیا بڑھاپے میں بھی دعا کرنے سے اللہ لڑکا دے دیتا ہے، جبکہ بیوی بانجھ بھی ہو؟ تو بانجھ بیوی کو اولاد بھی دے دیا بڑھاپے میں، تو یہ صرف اللہ کی دعا کی وجہ سے؟ پھر کہہ رہے کہ اللہ اسی طرح جو چاہتا ہے کرتا ہے، تو یہ اللہ کی چاہت کس طرح کی، اس کا کوئی پیمانہ ہے، کوئی اصول ہے، یا ایسا ہی ہے؟ اب دیکھیے یہاں بات کیا ہو رہی ہے، قالا کہا، رب اے رب، انا یکون لی غلام، کہاں یہ ہوگا میرے لیے
کام کرنے والے. غلام لڑکے کو نہیں کہا جاتا، غلام کہتے ہیں کام کرنے والوں کو، ورکرز کو. وقد بلغنی الکبر، اور یقینی مجھے پہنچ گئی ہے بڑھائی. وہ امراتی آخر، اور جو میری انسانیت ہے وہ بانجھ ہے، ناکارہ ہے. آخر کا مطلب جو کچھ پیدا نہ کر سکے، اس لیے بانجھ عورت کو بھی آخر کہا جاتا ہے. وہ زمین جو بانجھ ہو جائے اس کو بھی آخر کہا جاتا ہے. وہ معاشرہ جو بانجھ ہو جائے، جو کوئی نتیجہ نہیں، جیسے خاص طور پر آج کل کا مسلمانوں کا معاشرہ اور پاکستانی معاشرہ بالکل بانجھ ہے، کوئی نتیجہ نہیں دے رہا، سب لکیر کے فقیر اور بغیر سوچے سمجھے چلنے والے. ایک قوم بھی نہیں ہے. ایک قوم ہوتی تو اس کی ایک سمت ہوتی ہے، پاگلوں کا بھی ایک ہجوم ہوتا تو وہ ایک طرف چل رہے ہوتے ہیں، لیکن یہاں تو ہر ایک کی سمت الگ الگ ہے، سب اپنے اپنے منہ کے حساب سے چل رہے ہیں، سب کی سمت ہی الگ ہے، نہ قوم ہے نہ کوئی نظریہ ہے، کچھ نہیں ہے، سب بانجھ، پورا معاشرہ بانجھ بنا دیا. قال کذالک اللہ، کہا اسی طرح اللہ یفعل ما یشاء، وہ فعل کرتا ہے جو یہ چاہتے، جو یہ چاہے. آپ جیسا عمل کر رہے ہیں اللہ تو اسی کے مطابق نتیجہ مرتب کرتا ہے. اللہ پہلے سے نتائج مرتب کر کے نہیں بیٹھا ہے کہ ایسا ہوگا اور ایسا ہوگا، اس طرح سے ہوگا. یہ چاہت آپ کی ہوگی، یا فرمائشہ جو فعل کریں گے، جو یہ چاہے گا جو فعل کرے گا اس کو ویسے ہی نتیجہ ملے گا. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی ہے، یہاں یہ کہہ رہے کہ میرے لیے یہ کام کرنے والے کہاں ہوں گے، اور یقینی مجھے بڑائی پہنچ گئی ہے اور میری انسانیت بانجھ ہے، یعنی بے نتیجہ ہے. تو کہا اسی طرح جو یہ چاہے اللہ سے یہ فعل کرے. یعنی اب اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ سے ہدایت لے کر اپنے آپ کو بھی سنوارے، اپنے قوم کو بھی سنوارے، تو آپ وہ فیل کریں جو یہ چاہتے ہیں. اللہ کی چاہت آپ کے پاس سامنے موجود ہے کہ کون سا راستہ ہے، اس پر عمل کریں تو آپ کو پھر وہ نتیجہ مل جائے گا. اس کے بعد دیکھیے آ رہا ہے کہ اس نے کہا اے میرے رب مقرر فرما دے میرے لیے کوئی نشانی. اس نے کہا تیری نشانی یہ ہے کہ تو لوگوں سے 3 وقت بات نہ کرے گا، 3 دن بات نہ کرے گا مگر اشارے سے، اور تو اپنے رب کو بہت یاد کر اور صبح و شام تسبیح کر. اب اس آیت میں جو سوال آیا ہے کہ دیکھیے ایک تو اللہ بڑھاپے میں اولاد دیا جبکہ بیوی بانجھ تھی، اس کے بعد سب کچھ کر دیا، تو پھر یقینی سی بات ہے کہ کسی ذی شعور آدمی کو، کسی عقل مند کو یہ یقین کیسے آ جائے گا کہ بیوی بانجھے بچہ کیسے ہو جائے گا. تو میرے لیے کوئی نشانی بتا. تو نشانی بھی اللہ نے کیا بتایا کہ تو 3 دن بات نہیں کرے گا مگر اشارے سے، 3 دن تک آواز نہیں نکلے گی، زبان بند ہو جائے گی اور اشارے سے بات کرے گا. اور پھر اپنے رب کو بہت یاد کرو، صبح شام تسبیح کر. تو کیا صرف تسبیح کرنے سے، صبح شام پکارنے سے، آواز بند ہو جانے سے لڑکا پیدا ہو جائے گا؟ ایک لا یعنی سی بات جو کہیں کسی عقل میں نہ سمجھ میں آئے. ایک ایسے عمل کو ثابت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی معجزے کو فٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے. دیکھیے اس آیت میں بات کیا ہو رہی ہے. قال رب جل، کہا اے رب بنا دے. کیا بنا دے؟ لی آیتن، میرے لیے کوئی آیت، کوئی نشانی. قال آیاتو کا، کہا تیری آیت، تیری نشانی، اللہ تکلم الناس، یہ کہ تو بات کرے گا لوگوں سے، کلام کرے گا لوگوں سے، ثلاثۃ ایام الا رمز، لڑکھڑاتے دورانیے صرف رمز میں، یعنی مختصر اور جامع. رمز کہا جاتا ہے، رمزی اشعار ہمارے یہاں مشہور ہے کہ جو چھوٹے سے شعر میں بڑی بات کر دی جاتی ہے. تو لڑکھڑاتے دورانیہ صرف مختصر اور جامع بات. وذکر رب کا، اور یاد دہانی لو اپنے رب کی، کثیرن کثرت سے. وسبح بالعشی والابکار، یعنی فرما برداری کی پہچان اختیار کرو شام اور صبح کو. آپ اسے یہ بھی کہہ سکتے ہیں اچھی چھا جانے کو کہا جاتا ہے. اور ابکار بکر کہتے ہیں جس کی کوئی مثال نہ ہو، جس کی کوئی نظیر نہ ہو، یعنی بے نظیر. تو اس آیت میں جو واضح طور پر ہدایت ملی وہ یہ مل رہی ہے کہ کہا اے رب میرے لیے کوئی نشانی بنا دے، کوئی آیت بتا دے، کوئی آیت بنا دے. تو رب نے کہا کہ تیری آیت اس لڑکھڑاتے دورانیے میں لوگوں سے صرف مختصر اور جامع بات کرنا ہے. یعنی آج بھی جب آپ اللہ کے ماننے والے ہو جائیں گے تو آپ طویل گفتگو نہیں کریں گے، تشریح کے نام پر اپنی منمانی، اپنی خواہشات کو نہیں بیان کریں گے. مختصر بات ہوگی، پر اثر بات ہوگی. یعنی دورانیہ تو بڑا لڑکھڑاتا ہوا ہے، بڑا ڈگمگاتا ہوا ہے، لیکن آپ کی گفتگو جامع اور مکمل ہوگی، مختصر ہوگی، جامع ہوگی. یعنی آپ پختہ دلیل کے ساتھ بات ہوگی جو چند الفاظ میں اپنے بات کو واضح کر دے. اس کے لیے لمبی تشریح کی قطعی ضرورت نہیں ہوگی.
اور وہ ملتا ہے کیسے کہ جب رب سے کثرت سے یاد دہانی لگی، کیونکہ رب کی بات جو ہے، اللہ کی آیتیں، کتاب میں جو احکامات ہیں، یہ مختصر ہے اور پر اثر ہے، جامع ہے، مکمل ہے۔ جب آپ اس پر عمل کریں گے تو آپ کو نتائج بھی ملتا رہے گا۔ تو فرما برداری اختیار کرو پھر صبح اور شام۔ تو فرما برداری اختیار کرنا یعنی، کیونکہ یہ 2 وقت روزانہ اللہ نے صلاۃ دے رکھا ہے اس حوالے سے، اور اگر آپ اس کو چھوڑ بھی دیں تو یہاں پر بات اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو فرما برداری کی پہچان لینا تمہیں، اس طرح سے پہچان لینا کہ اس کی کوئی مثال نہ ہو، یعنی بے نظیر طریقہ کار ہو، جس کی کوئی نظیر نہیں ہے، اور وہ چھا جانے والی ہو، کہ جب آپ وہ عمل کریں گے تو نتائج کے ذریعے آپ چھا جائیں گے، سب پر نمایاں ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے بالکل واضح طور پر ہدایت مل گئی کہ بات اللہ کے کلام کی ہو رہی ہے، ہرگز کسی اشارے سے بات نہیں ہوا ہے، نہ گونگا بنایا، بلکہ لوگوں سے بات کروا رہے اس لڑکھڑاتے دورانیے میں بھی مختصر اور پر اثر، یعنی جامع اور مدلل۔ اور وہ رب کی یاد دہانی لینے سے ہوتا ہے، رب کی یاد دہانی رب کی کتاب میں موجود ہے۔ اور فرما برداری اختیار کرنا ہے آپ کو صبح شام، یعنی جو 2 وقت صلاۃ کا ہے، یا اس طرح فرما برداری اختیار کرنا ہے کہ وہ چھا جائے اور اس کی کوئی مثال بھی نہ ملے۔ اس طرح سے یہ بات ساری سمجھ میں آتی ہے۔ تو یہاں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ اللہ کی اپنے کوئی منصوبہ بندی تھی اور اس کے مطابق سارا کام ہوتا رہا، اور زکریا نے صرف کہا تو اس طرح سے ہو گیا۔ کبھی زکریا کو آپ نے گونگا بھی بنا دیا، اور پھر نام بھی اللہ بتا رہے کہ لڑکا بھی پیدا ہوگا اور یحییٰ ہوگا۔ تو یہ ساری باتیں اللہ پر الزام تراشی ہے۔ اللہ آگاہی آج بھی دے رہا ہے اپنی کتاب میں، اپنا قرآن میں اللہ آگاہی دے رہا ہے احیا کرنے کی، نشوونما کیسے ہوگی، اور وہ اس کے اللہ کے کلمات سے بات واضح، اس کلمات میں سچائی موجود ہے۔ اسی کو رہنما بنا لیں، اسی کے گرد آپ رہ جائیں، اس کو اپنے حصار میں رکھ لیں، اس کی خبر پر ہی آپ مکمل عمل کرنے والے بن جائیں، تو آپ بھی صالحین میں سے ہو جائیں گے۔ اور جب آپ ایسا معاشرہ بنائیں گے تو آپ کو ایسے کام کرنے والے ورکرز کی ضرورت ہوگی، اور وہ اسی وقت پہنچے گا۔ بے شک آپ کا معاشرہ بانجھ ہے، لیکن اس بانجھ معاشرے سے ہی لوگ اٹھیں گے، انقلاب برپا کریں گے۔ تو یہ ساری باتیں اللہ کے احکامات پر عمل درآمد کی ہو رہی ہے، انسانوں کے حوالے سے اس کی کاوش، اس کی کوشش، اس کو جگایا جا رہا ہے۔ یہ ہرگز کوئی پہلے سے طے شدہ منصوبہ بندی کے مطابق کام نہیں ہے۔ تو امید ہے کہ مکمل وضاحت ہو گئی۔ اگر پھر بھی کوئی تشنگی رہ گئی ہو، کوئی بات سمجھ میں نہ آئی، تو آیت کا حوالہ دے کر پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔